نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الکہف آیت نمبر 29 سے انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے. فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، صاف کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. یہ ہم قرآن کی شان دیکھ رہے ہیں یہاں پر. یہ ہے قرآن کی شان سرداری. اسلام کسی کا محتاج نہیں. کل بھی ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی. قرآن اور اسلام تو خود زینت ہے، یہ تو خود سر کا تاج ہے، یہ تو خود قبول کرنے والے کے لیے آنر ہے. اللہ چاہے تو اپنے دین کو آنن فانن نافذ کر دے. اللہ کسی انسان کا محتاج تھوڑی ہے. اللہ میرے اور آپ کے ایمان کا محتاج تھوڑی ہے. تو جو چاہے ایمان لے آئے. حق تو آ گیا. دیکھیے ایک اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی، پروکلیمیشن جس طرح سے وَقُلْ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دیجئے الحق، کمپلیٹ ٹروتھ، نتھنگ بٹ دا ٹروتھ، مکمل سچائی. سچائی کے علاوہ اور کوئی چیز اس کے اندر شامل نہیں. جو حق ہے، جو تمہارے حق میں تمہارے لیے حجت بنے گا قیامت کے دن، یہ وہ حق جو تم کو جنت میں لے کے جائے گا، جو تم کو آنر دلوائے گا قیامت کے دن، وہ آ گیا تمہارے رب کی طرف سے. اٹ ہیز ارائیوڈ. اس کا شایان شان استقبال کرو. اپنی زندگیوں کو اس کے نور سے منور کر لو. اور ابھی تمہاری اپنی چوائس ہے، خوش قسمت بننا چاہتے ہو یا بد قسمت بننا چاہتے ہو. فَمَنْ شَاءَ، جو چاہے. یہ چاہنا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے. اللہ کی چاہت کا امتحان نہیں ہے کہ اللہ نے کیا چاہا ہمارے لیے. ہماری اپنی چاہت کا امتحان ہے کہ میں اپنے لیے کیا چاہتی ہوں، میں اپنے لیے کیا چیز پسند کرتی ہوں. تو جو چاہے، اور چاہت ہی تو ساری بات ہے. دل چاہتا ہے تو انسان مشکل سے مشکل کام کر گزرتا ہے، اور نہیں دل چاہتا تو نہیں کرتا. اچھا، چاہت کے اندر مجھ کو آپ بتائیں کہ کیا کیا فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہم کوئی چیز چاہتے ہیں. شوق ہوتا ہے. شوق اور چاہت تو ایک ہی چیز ہو گئی. وہ کیا موٹیویٹنگ فیکٹرز ہیں، وہ کیا جذبات محرکہ ہوتے ہیں. فائدہ ہوتا ہے ہمارا، آبویسلی جلب منفعت، ہم نے جیسے بات کی تھی، ہم فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور ہم کو کس چیز کی چاہت ہوتی ہے، کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے ہم کو؟ سینس آف اچیومنٹ ہوتا ہے انسان کو. اور مجھے بتائیں، محبت بہت بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے، بہت بڑا جذبہ محرکہ ہے. محبت انسان کی، ہم کہتے ہیں نا کسی کو چاہنا، بچوں کو چاہنا، والدین کو چاہنا، شوہر کو چاہنا، بیوی کو چاہنا. یہ چاہت انسان سے دیکھیں کیسے کیسے کام کراتی ہے. اس لیے کہ جس کی چاہت ہو، جس کو ہم چاہتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کی جو پرائیورٹیز ہوتی ہیں، جو اس کی ترجیحات ہوتی ہیں، جو اس کی پسند ہوتی ہے، وہ ہماری پسند بن جاتی ہے. ہم اپنی پسند کو پرے پھینک دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں. اور جو ہمارا محبوب ہوتا ہے، ہم اس کی چاہت کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ فلیکسیبلٹی رکھی ہے. ہم بدلتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. تو جس نے اللہ کو چاہا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں. وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں. اور سوچیں کہ جس نے اپنی کمند اللہ پر ڈال دی، اللہ سے کمتر پر نہیں، جس نے اللہ کی قدر کر لی، جس نے اللہ کو ہدف بنا لی اپنی زندگی کا کہ لا مقصودہ الا اللہ، کوئی مقصد ہی نہیں میری زندگی کا مگر یہ کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، میں رب کی پسند کے مطابق بن جاؤں. یہ دعا کرنی چاہیے مجھ کو اور آپ کو کہ اللہ مجھے اپنی پسند کا بنا لے. اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو اپنی پسند کا بنا لے. اگر اللہ نے آپ کو شادی شدہ زندگی گزارنے کی توفیق دی ہے اور اللہ نے اگر آپ کو اولاد دی ہے تو اپنے بچوں کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، خاندان والوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو اپنی پسند کا بنا لے، ان کو اپنی مرضی کا بنا لے. تو ساری چیزیں ہی آ گئی نا اس ایک دعا کے اندر. اور یہی دراصل ایمان ہوتا ہے. ایمان انسان کی چاہت ہے. کوئی فورس نہیں کر سکتا ایمان کے لیے. زبردستی کلمہ تو کوئی پڑھا سکتا ہے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
بہت سی مختلف چاہتوں کی وجہ سے لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نان مسلمز ہیں، مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، چاہے دل کھلا چاہے دل نہیں کھلا، ان کے دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ اس لڑکی کی چاہت کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں. جیسے کہ منافق تھے، دنیا کی چاہت کی وجہ سے، اقتدار کی چاہت میں، مال غنیمت کی چاہت میں، سوشل ایکسیپٹیبلٹی کی چاہت میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. تو بہت سی ڈفرینٹ محبتیں ہوتی ہیں، بہت سی ڈفرینٹ محبتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان اسلام تو قبول کر لیتا ہے، لیکن ایمان ایسے زبردستی نہیں آتا. ایمان کا تو صرف ایک ہی موٹیویٹنگ فیکٹر ہوتا ہے، اللہ کی محبت. ساری دنیا ایک طرف اور میرا رب ایک طرف، اسی نے یہ دنیا بنائی، وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق، وہی میرا رب، وہی الودود ہے، وہی عطا کرنے والا، وہی وہاب ہے. اس کی دین، اس کا کرم کہ سانس آ رہی ہے، یہ نعمتیں موجود ہیں، یہ محبتیں موجود ہیں. جب چاہے اگلا سانس میں ایک ببل پر تم زندگی گزار رہے ہیں لٹرلی. اور ہے کیا مجھے بتائیں؟ اس کی دین نہ ہو تو کوئی سامنے ہمارے خزانے بھی رکھ دے، ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس نے محبتیں ڈالی ہیں تو کوئی ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ نکال دے محبت تو کیا کر لیں گے بتائیں؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، دو بڑے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور پھر ایسے محبتیں نکل جاتی ہیں دل سے، ایسے اجنبی بن جاتے ہیں، بلکہ اجنبی سے بڑھ کر بعض دفعہ تو دشمن بن جاتے ہیں. لگتا ہے کبھی محبت کی ہی نہیں تھی جیسے ایک دوسرے سے. یہ اللہ کی شان ہے. جب سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے تو سارا کمال اس کے اندر ہے، سارا جلال اسی کے اندر ہے، سارا جمال اسی کے اندر ہے، تو کیوں نہ میں اور آپ اس سے محبت کریں؟ اور کس وجہ سے محبت کرتا ہے انسان کسی سے بتائیں؟ کسی کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے نا، کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے، کوئی ایکسٹراڈنری چیز ہوتی ہے تو دل کھنچتا ہے اس کی طرف، حسن کی طرف دل کھنچتا ہے. کوئی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، کوئی بہت لڑکی حسین ہے، کوئی مرد بڑا ہینڈسم ہے تو بیوی کا دل کھنچتا ہے شوہر کی طرف اور شوہر کا بیوی کی طرف. یا کسی کا خوف ہوتا ہے، جلال ہوتا ہے، روب ہوتا ہے کسی کا، چلیں خوف نہ بھی ہو، بعض لوگوں کی ہیبت ہوتی ہے ہمارے اوپر، روب ہوتا ہے ان کا، اس کی وجہ سے دل کھنچتے ہیں ان کی طرف. تو وہ تو ہر خیر کا سرچشمہ تو میرے رب کی ذات سے پھوٹتا ہے. تو پھر کیوں نہ آخر میں اپنے رب سے محبت کروں، کیوں نہ میں اس کی چاہت میں اپنی چاہت کو گم کر دوں. اور یہی دراصل ایمان ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ جو چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے. جو قبول کرے گا اپنا بھلا کرے گا، اصل فیصلہ قبول کرنے اور نہ کرنے کا اپنی چاہت پر ہے. وَمَنْ شَاءَ، اور جو چاہے، فَلْيَكْفُرْ، کفر کر لے، نہ مانے اللہ کو، نہ اہمیت دے اللہ کو، اپنی چاہتوں کو، اپنی پسند ناپسند کو، اپنی ذات کو یہ بہت بڑا بنا لے. ایسے اللہ نے اپنے لیے انا کا لفظ استعمال کیا ہے نا، انا اللہ لا الہ الا انا. ہم آگے پڑھیں گے. اور ہم بھی انا کہتے ہیں اپنے آپ کو، میں، ہماری بھی انا ہے. تو اقبال نے کہا ہے کہ اللہ کون ہے؟ دا انفائنائٹ ایگو، وہ انائے کبیر، اور ہم کیا ہیں؟ فائنائٹ ایگو، انائے صغیر. تو سجدہ جو کرتا ہے مومن، وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ میں نے اپنی انا کو، اپنی مرضی، اپنی خواہش کو تیرے آگے بچھا دی ہے. یہ کہتا ہے نا مومن. کافر کہتا ہے نہیں، اللہ میں نے تیری پسند کا سودا کر لیا، میں نے تیری چاہت کو بیچ دیا اپنی چاہت کی خاطر، دنیا کی چاہت کی خاطر. اور کتنا بیچارہ محروم اور بدقسمت ہے. زیادہ ملے گا نہیں کفر کے بعد. یہ نہیں ہوگا کہ ساری دنیا اس کو مل جائے گی اور اس کے اپنی چاہت کے مطابق اس کو چیزیں مل جائیں گی. ایسے نہیں ہونے والا. ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ لیا تھا، یہ جو دنیا مانگنے والے ہوتے ہیں، اللہ کتنی دیتا ہے؟ جتنی اللہ چاہتا ہے. اور کس کو دیتا ہے؟ جس کو اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کو دوں. اللہ کا فیصلہ ہے. کوئی اللہ کے فیصلوں پر اثر انداز تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کسی کو نظر انداز کر دے، اس کا تو پوچھنے والا کوئی نہیں. اللہ جس پہ نظر کرم کر لے، اس کو محروم کرنے والا کوئی نہیں. لیکن کم ہی لوگ یہ بات سمجھتے ہیں. اتنی بڑی کھلی حقیقت اور اتنی سمپل حقیقت ہے، اتنا ایویڈنٹ فیکٹ ہے کہ بعض دفعہ چیزیں جب بہت زیادہ نمایاں ہوتی ہیں تو بھی نظر نہیں آتی. آپ نے شاید پتہ نہیں دیکھا کہ نہیں، دا گوریلا ان دا روم اس کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے، اور یہ میں نے خود ویڈیو دیکھی اور میں آپ کو بتاؤں گی میرا کیا معاملہ تھا. پہلے آپ کو میں تجربہ بتاؤں. تجربہ کیا کیا، وہ 3-4 لوگ، ویڈیو دکھاتے ہیں کہ 3-4 لوگ ایک کمرے کے اندر کھڑے ہیں. دیکھیے آپ میں سے کسی نے؟
اگر جی بندر، جی ہاں دیکھیے آپ نے، اچھا 3-4 لوگ کمرے میں کھڑے ہیں، اچھا وہ جو ویڈیو دکھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم سے کہ ان کے دیکھیں ان کے ہاتھ میں بال ہے اور آپ اس بال کے اوپر فوکس کریں مثال کے طور پہ، اور دیکھیں کتنی دفعہ یہ لوگ بال پاس کر رہے ہیں، کوئی گیم کھیل رہے ہیں اس قسم کا، اور دیکھیں آپ کو کاؤنٹنگ کرنی ہے، مسٹیک نہیں کرنی. تو ہم لوگ جو ہے اب ویڈیو دیکھتے ہیں بہت غور سے دیکھتے ہیں اس کو، اور کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ اچھا کتنی دفعہ بال پاس ہوئی، گری تو نہیں، اب کس کے پاس گئی، کس کے پاس گئی، پوری ویڈیو دیکھ لی. اچھا اس کے بعد وہ دوبارہ ریپلے کرتے ہیں، اور ریپلے کیا کرتے ہیں، اچھا اس میں جب میں نے دیکھی ویڈیو تو میں تو بال کو میں نے فوکس اسی پر کیا جو ہم سے کہا گیا، اطاعت کی عادت ہو جاتی ہے نا انسان کو، تو کہا کہ بھائی اس پہ فوکس کرنا، اسی پہ فوکس کیا، کچھ نہیں دیکھا. اور اب جب دوبارہ ویڈیو ریپلے ہوئی، یقین کریں بائی دا ٹائم وہ لوگ اپنی بال سے کھیل رہے ہیں، اتنا بڑا کالے رنگ کا گوریلا بیچ میں سے گزر کے جا رہے جو مجھ کو تو نہیں نظر آیا. امیجن کریں، تو اتنی بڑی سی چیز ایک بیچ میں سے گزر کے گئی، لیکن چونکہ فوکس نہیں تھا نا ہمارا اس کے اوپر، تو ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں. تو بعض چیزیں اتنی نمایاں ہوتی ہیں لیکن ہمارا فوکس نہیں ہوتا. پلیز گھر جا کے آپ ضرور گوگل کر کے دیکھیے گا، اور آپ خود ہے، اب تو میں نے بتائی دی آپ کو، اب تو سبھی نوٹ کر لیں گے گوریلا آ رہا ہے اور جا رہا ہے، آپ کا مزہ ہی خراب کر دیا. لیکن بعض بتانا یہ چاہ رہی ہوں آپ کو کہ بعض حقائق اتنے نمایاں ہوتے ہیں، جس کے ہم کہتے ہیں نا اظہر من الشمس، سورج سے زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، لیکن چونکہ فوکس ہی نہیں ہوتا ان کے اوپر، ان کو دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے، لہٰذا ان کو نوٹ ہی نہیں کرتے. تو یہ اللہ کی مرضی سے سارا کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، تب بھی انسانوں کی عظیم اکثریت جو ہے اس نے کفر کو ہی پسند کیا ہے اپنے لیے. باقاعدہ چاہا ہے کفر کرنا، ارادہ ہے، مرضی ہے، ایفرٹ ہے. اور ہم بھی کوئی چیز جب چاہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ چاہتے ہیں تو بڑی محنت طلب ہوتی ہیں. محبت میں ایک نقطہ جو نیچے ہے، اس محبت کے ایک نیچے والے نقطے کو اوپر کر دیں. محبت کے لیے بڑی محنت پڑتی ہے. ہماری امی کہا کرتی تھی کہ محبتیں مل تو جاتی ہیں، محبتوں کو قائم رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے. ہمیشہ ان کا کہنا یہ ہوتا تھا، وہ اپنی بیٹیوں کو سسرال کے اور میاں کے سلسلے میں نصیحتیں کرتی تھیں کہ ان چیزوں کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا. کوئی تم میں کوئی چاند تارے نہیں لگے. اگر کوئی محبت کرتا ہے مجھ سے اور آپ سے تو پھر اس محبت کو قائم رکھنے کے لیے پھر آپ دیکھیں محنت کتنی کرنی پڑتی ہے. تو انہوں نے تو بڑی محنت کری دنیا کے لیے، بڑی محنت سے اللہ کا انکار کیا، گناہوں کے اندر بھی بڑی محنت کری ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کی ہے اور اللہ کا انکار کر دیا. تو یہ مرضی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس فری چوائس، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے وہ کفر کرے، لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ برابر کی چوائس ہے، یہ نہیں ہوگا. جس نے کفر کیا وہ کان کھول کے سن لے کہ اس نے کس چیز کا سودا کیا ہے. اور یہ اسلام کا عدل، اسلام کا انصاف ہے. جب کسی چیز سے روکا ہے تو انجام بتا دیا کہ دیکھو یہ ہے اینڈ رزلٹ، یہ سامنے رکھو. پھر بھی تم اگر یہی چوائس اختیار کرنا چاہتے ہو پھر تم خود ہی ظالم ہوگے. اور قیامت کے دن جہنمی کیا کہیں گے، انا کنا ظالمین، یقیناً ہم ہی ظالم تھے. اللہ نے انجام بتا دیا تھا. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اندھیرے میں ٹھوکر کھائی تم نے، انجانے میں غلطی کری تم نے. نو، تم کو پتا تھا، یو نیو اینڈ یو میڈ اے کانشیس چوائس. تم نے خود شعوری طور پہ دنیا کو اختیار کیا، اللہ کی آیات کو اور آخرت کو تم نے بیچا. تم نے معبود کو چھوڑ دیا اور تم نے مخلوق کو پسند کر لیا اپنے لیے. تو جس نے یہ کام کیا پھر وہ کان کھول کے سن لے. انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے آگ تیار کی ہے. نارن 2 زبر کی تنوین ہے. تنوین بعض دفعہ تقلیل کے لیے بھی آتی، کسی چیز کو بہت کم کرنے کے لیے، حقارت کے لیے. اور بعض دفعہ یہ تنوین تفخیم کے لیے آتی ہے. تفخیم میں لکھ دیتی ہوں بورڈ پہ. تا فا خا یا میم، تفخیم. تفخیم کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی میگنین، اس کا سمجھیں کہ اس کی شان بتانے کے لیے، اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے، اس کا میگنیٹیوڈ بیان کرنے کے لیے کہ معمولی آگ نہیں ہے. نارن. اور آپ نے دیکھا ظالم لفظ آ گیا یہاں پر کہ یہ انجام پتا تھا تم کو، اس کے باوجود تم نے یہ چوائس کری. کتنا ظلم کیا تم نے اپنے اوپر.
تو یہ تو بہت بڑی آگ اللہ نے تیار کی ہے. اعتدنا تیار ہو چکی, اٹس آلریڈی دیر. تو یعنی پتہ یہ چلا ہمیں کہ جہنم پیدا ہو چکی ہے, اٹس پریزنٹ, ابھی بھی وہاں, ابھی بھی وہ موجود ہے. بہت بڑی آگ. احاط بہم سرادقها, جس کی لپٹیں اس کو گھیرے میں لے چکی ہوں گی. اچھا, یہ سرادق لفظ کے بارے میں پلیز تھوڑا سا اضافہ کر لیتے ہیں ہم اپنی معلومات میں. آپ کو اس کا ترجمہ تو لکھایا تھا نا, ترجمہ آپ کے سامنے تھا سرادق کا, ٹھیک ہے. قنات اور قناتیں, ہم اسی کی بات کر رہے تھے. دیکھیں بیسیکلی چاہے آپ قنات کہیں چاہے قناتیں کہیں, شامیانے کہیں, بات ایک ہی ہے. ایکچولی سرادق کا مطلب ہوتا ہے خیمہ یا پیویلین, چاروں طرف سے گھیرنے والی دیوار یا پردہ. تو پیویلین جو ہوتے ہیں, پیویلینز خیمے, 12 دریاں جس کو ہم کہتے ہیں پیویلین کو اردو میں, ان کو بھی سرادق کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ واحد ہے, اور اس کی جمع سرادقات آپ کو بتائی تھی, اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا واحد سردق ہے اور یہ خود جمع ہے. واللہ عالم. تو لہٰذا قناتیں لکھیں, آپ قنات لکھیں, دونوں ٹھیک ہے. تو مراد کیا ہے یہاں پر جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ احاط بہم سرادقها, کہ جہنم ایک خیمے کی طرح, پیویلین کی طرح ہوگی, اور یہ ایسا خیمہ, یہ ایسا پیویلین جس کی چھت نہ ہو, چاروں طرف سے چار دیواری کے طور پہ کسی چیز کو گھیر لیا گیا ہو, تو وہ ان کو گھیر لے گی. آگ چاروں طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہوگی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا, اور اگر وہاں پہ وہ فریاد کریں گے, ظاہر ہے آگ کے ساتھ گرمی کا تصور اور گرمی کے ساتھ پیاس کا تصور. آگ کی وجہ سے شدید پیاس لگے گی ان کو, ظاہر گھرے ہوئے ہوں گے آگ میں, تو وہ یغاثوا, ان کی فریاد رسی کی جائے گی, پانی سے کی جائے گی. بماء, جی ہاں پانی تو دیا جائے گا, کوئی چیز پینے کو تو دی جائے گی ان کو, لیکن وہ ہوگی کیسی؟ کالمہل, جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا, ایسا پانی ہوگا. پیاس کی وجہ سے پانی مانگیں گے تو کیا دیا جائے گا؟ کالمہل. مہل میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں, ایک تو سرخی مائل ہونا, ریڈش, نمبر 2 شدت حرارت, ایکسٹریملی ہاٹ. تیل کی تلچھٹ, جیسے تیل کی تلچھٹ سمجھتے ہیں, جب تیل کو جلاتے رہیں تو نیچے وہ بالکل تھک سا ایک چیز. آج کل تو آپ کو پتہ ہے ہم اور تیل اور ہم اور پکوڑے, ہمیں سب پتہ ہے اچھی طرح سے کہ تلنے کے بعد کباب وغیرہ تلیں تو پھر دیکھا ہوگا آپ, ایک ڈپازٹ نیچے بیٹھ جاتی ہے. تو تیل کی تلچھٹ, اور وہ ہمیشہ آپ دیکھیں سرخی مائل سی ہوتی. تیل جب جلتا ہے اس کا رنگ جو ہے پھر وہ کالا سا, سیاہ سا یا گہرا سرخ سا بن جاتا ہے. تو یا تو تیل کی تلچھٹ یا زمین کے اندر پگھلی ہوئی دھاتوں کا مکسچر. اور کیسے پئیں گے جب نہیں پی سکتے, پتہ ہے کہ نہیں برداشت کر سکتے. دنیا میں اگر ایک گھونٹ چائے پئیں جس کا ٹیمپریچر تھوڑا سا ہماری برداشت سے زیادہ ہو تو کیا زبان جلتی ہے ہماری, کہ دنوں پھر کھانے کا مزہ نہیں آتا. بعض دفعہ چکھنے میں زبان جل جاتی ہے, چمچہ بہت گرم ہوتا ہے اس کو منہ میں لے لیتے ہیں, اس سے زبان جل جاتی ہے. تو جن کا تو پینا یہ ہوگا ان کا کیا ہوگا؟ تو جب اللہ کی سزا, اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے تو دعوت کیوں دیتے ہیں گناہ کر کر کے؟ 2+2 کی طرح سمپل بات ہے. ایکچولی اسلام اتنا سمپل ہے کہ اپنی سادگی اور سمپلسٹی کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. اتنی زیادہ سادہ اس کی باتیں, اتنی سادہ دعوت ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ جو پینے والا مشروب ہوگا, جو پانی دیا جائے گا جو کہ محل کی طرح ہوگا, تو سوچے وہ اندر سے تو کیا جلائے گا ان کو. یشوی وجوہ, چہرے بھون دے گا. ابھی پاس ہی آئے گا تو اسٹیم جو نکلے گی اس سے وہ چہروں کو ہی جلا دے گی. شوا یشوی, جیسے گرل کرنا ہم کہتے ہیں نا جس کو, مشوی, گرل چکن, تو گرل کر کے رکھ دے گی. اس کی جو ہیٹ ہوگی اتنی ہوگی, اور کیا جہنمیوں کے جسم ہوں گے جو برداشت کیے جائیں گے. بئس الشراب, کتنا برا مشروب ہے, کتنا برا پینا ہے. وساءت مرتفقا, اور کتنی بری آرام گاہ ہے. رفق نرمی کو, آرام کو کہتے ہیں. مرفق کونیوں کو اسی لیے کہتے ہیں کہ کونیاں ٹیک کے انسان پر ان پر اپنا چہرہ تھما دیتا ہے اور ذرا سا آرام کر لیتا ہے. تو
تو یہ آرام گاہ یہ ہے ان کی، یہ طنز ہے. اس لیے کہ گناہوں میں دنیا میں بڑا ان کو آرام ملتا تھا، بڑا پلیجر تھا گناہ کرنا ان کے لیے، عادت تھی، ایڈکشن تھا گناہوں کا. گناہ بڑے ایڈکٹیو ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں اس کے اندر. بڑی لذت ہے ان کے اندر، کوئی شک نہیں اس کے اندر. اگر لذت نہ ہوتی، فجر کی نماز قضا کر کے دن چڑھے تک سوتے رہنے میں مزہ نہ آتا، تو مجھے بتائیں فجر کے لیے اٹھنے میں پھر کیا جہاد تھا؟ کوئی جہاد نہیں تھا. اگر نظر نیچی کرنا جہاد نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس پہ اجر کیوں رکھتا؟ نظر بازی کرنا، فلرٹ کرنا، آوارگی کرنا اور آنکھ مٹکے کرنا اور ناجائز تعلقات کی طرف رجحان رکھنا، اس کے اندر ایک کوئی چسکا ہوتا ہوگا، اچھا لگتا ہوگا، مزہ آتا ہوگا، تبھی تو دنیا کرتی ہے یہ کام اور ہمیشہ سے کرتی چلی آئی ہے. آوارگی کا نشہ ہے اپنا. جو ڈرگز لیتے ہیں بھی کوئی وجہ ہے نا، کوئی ایڈکشن ہے ان کو اس چیز کی، مزہ آتا ہے ان کو. تو بعض دفعہ ہمیں خیال یہ آتے گناہ گار جو ہیں ان کو مزہ نہیں آ رہا. جی مزہ بہت آ رہا ہے. بیڈ نیوز ہمارے لیے یہ ہے کہ مزہ بہت آ رہا ہے، اور گڈ نیوز کیا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں انشاءاللہ آخرت میں مزہ آئے گا. اور ان کے لیے بیڈ نیوز یہ کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی پلیجر نہیں ہے. تو جو دنیا میں گناہ گاروں کے ساتھ سکون محسوس کرتے تھے، گناہوں میں آرام محسوس کرتے تھے، اب ٹھیک ہے طنز کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ کیا آرام کی جگہ ہے، لیکن کتنی بری آرام کی جگہ ہے. اب یہ قرآن کا انداز ہے کہ جب ایک رخ دکھاتا ہے تصویر کا تو دوسرا رخ ضرور دکھاتا ہے ساتھ ساتھ. آپشن ہے نا، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اب جو ایمان والے ہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا کہ انہوں نے تو بڑی اپنی خواہشات پر پابندیاں لگائیں، وہ تو بہت ہی ڈرتے رہے اللہ تعالیٰ سے، بڑی احتیاط کے ساتھ پھونک پھونک کے قدم اٹھایا. تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے پھر صالح اعمال کرے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے. پورا یقین دلا دیا اللہ تعالیٰ نے. اور بڑی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. انا جمع کا صیغہ ہے، وہ جو ایک رائل وی ہوتا ہے، جو بادشاہی والی شان ہوتی ہے، وہابی والی شان ہے، وہ ہے اللہ کی یہاں پہ. ہم دیں گے، ہم کوئی اجر ضائع نہیں کریں گے. کس کا؟ من احسن عملا، اس کا جو کہ بہترین عمل کرتا ہے، جو بہت اچھا عمل کرے گا. تو اللہ سے بھی دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں احسن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم تو انویسٹ کرنا ہے نا، تو کیوں نہ جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو فوراً نماز پڑھ لیں. کیوں ٹال ٹال کے جب بالکل وقت جانے لگ جائے تو اس وقت اٹھیں، بے دلی کے ساتھ اٹھیں. پھر آپ دیکھیں نماز بھاری کتنی ہوتی ہے. جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے فوراً جا نماز پر کھڑے ہو کے پڑھ لیں. سب سے ہلکی نماز اس وقت ہوتی ہے، اور جتنا لٹکاتے ہیں اس کو اتنی بھاری ہوتی چلی جاتی ہے وہ. تو یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تو لگائیں اس کو. جو سب سے زیادہ حسین وقت ہے زندگی کا، جوانی، اس کو لگائیں اللہ کے لیے. بہترین حصہ جو اللہ تعالیٰ نے احسن ترین ہم کو صلاحیتیں دی ہیں، جو اعلیٰ ترین صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو لگا دیں. اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہے، حسن لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، اس سے اعمال کو سجائیں. اگر اللہ نے حسین شکل دی ہے آپ میں سے کسی کو تو ایک سے ایک حسین نیکی کریں تاکہ لوگ نیکیوں کی طرف اٹریکٹ ہوں. اور لوگوں کی کمزوری ہے، خوبصورت لوگوں کو نیکی کرتے دیکھتے ہیں، ان کو نیکیاں خوبصورت لگنے لگتی ہیں، اور خوبصورت لوگوں کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں تو گناہ خوبصورت لگنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کسی عمل کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو جتنا ایمان اعلیٰ ہوگا اتنا عمل خوبصورت ہوگا. اور ایمان کے تو پھر درجے ہیں، جیسے جیسے ایمان بڑھتا جائے گا عمل خوبصورت سے خوبصورت ہوتا چلا جائے گا. اور کیا اللہ تعالیٰ ان کو دے گا؟ بہترین عمل کی بہترین جزا. اولئک وہ لوگ، جو ان کی عظمت شان کی طرف اشارہ ہے، اولئک دور کا اشارہ ہے، یہ جن کے یہ اعلیٰ درجات ہوں گے. کیا ہے ان کے لیے؟ لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، عدن ہمیشگی کے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کوئی انسیکیورٹی نہیں، کوئی خوف نہیں کہ نکال دیے جائیں گے، یہ وقت بھی ختم ہو جائے گا. ہمیشگی کے باغات، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. باعزت پرعیش زندگی کا تصور جو ہر انسان کا خواب ہے، اور اسی زندگی کے لیے لوگ گناہ کرتے ہیں. افسوس دیکھیں، اسی کے لیے تو کفر کرتے ہیں.
تاکہ دنیا سمیٹیں. اور دنیا کیا ہے؟ انہی چیزوں کا تو نام ہے. یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. جیسے بھی ہم نے بات کری، یہی ان نعمتوں کا خلاصہ ہے جن کے پیچھے ساری دنیا بھاگ رہی ہے، ساری دنیا دوڑ رہی ہے، اور پھر بھی چھوڑ کر تو جانا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دے گا، پکا وعدہ ہے. کبھی زندگی میں محرومی آئے، جو کہ آتی ہے. بادشاہوں کے بھی ہر خواب پورے نہیں ہوئے، بادشاہوں کی بھی ہر تمنا آرزو پوری نہیں ہوئی. یہ دنیا بہت نامکمل ہے، بہت ادھوری ہے. یہ دکھوں کا، غموں کا گھر ہے. یہاں محرومیاں لازم ہیں انسان کی زندگی میں. کوئی شخص دنیا کا ایسا نہیں جو کہے میری زندگی میں کوئی محرومی نہیں ہے، کسی کی کم، کسی کی زیادہ. تب دیکھیں، اگر چوٹ لگی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک انگلی پہ چوٹ لگی ہوئی ہے، پھر ایک اور انگلی پہ چوٹ لگ جاتی ہے، تو دکھ ہی ہے نا. چاہے ایک جگہ زخم لگے یا 4 جگہ زخم لگے، بات تو ایک ہی ہے. ایک تیر لگا یا 4 تیر لگے، تو اذیت تو ہے. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت اذیت ناک زندگی گزار رہی ہوں، کسی کو یہ خیال آتا ہے، تو پلیز اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا میں ہر شخص اذیت سے گزر رہا ہے. بدھا نے کہا تھا زندگی دکھ ہے، یہ کہہ چکا ہے وہ کہ زندگی تو دکھ ہی دکھ ہے. اور ہے کیا اس کے اندر؟ خوشیاں بھی ہیں، لذتیں بھی ہیں، لیکن لذتوں کو کرکرا کرنے کے لیے پریشانیاں اور غم سب کے ساتھ لگے ہوئے. کوئی پھل اٹھا کے دیکھیں، بغیر بیج کے نہیں ملے گا. ہر پھل کے ساتھ کوئی بیج اٹکا ہوا ہے. کچھ نہ کوئی تلخی، کچھ نہ کچھ سختی، کوئی نہ کوئی کڑواہٹ ہر چیز کے ساتھ موجود ہے. حتیٰ کہ خوشیاں بھی بعض دفعہ ہم کو غم میں مبتلا کر دیتی ہیں. آپ کہیں یہ کیسا کانٹراڈکشن ہے؟ آپ دیکھیں شادیوں میں کیا حال ہوتا ہے. خوشی کا موقع ہوتا ہے نا، لیکن کتنا ٹینشن لے کر آتی ہے شادی، کتنی پریشانیاں بعض دفعہ لے کر آتی ہے یہ شادیاں جو ہوتی ہیں ہمارے ہاں. تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تصور دیا ہے زندگی کا، تمام نعمتیں، کوالٹی میں کوئی کمپیریزن نہیں، ایور لاسٹنگ، کوئی مذاق کرکرا کرنے والی چیز نہیں. ہر طرح کی جسمانی لذتیں، راحتیں، آنکھوں کو ٹھنڈا رکھنے کا سامان، ہر چیز وہاں پر موجود ہوگی. یحلون، پہنائے جائیں گے. جیسے ہم ہار پھول نہیں پہناتے جب کوئی مہمان آتے ہیں بعض دفعہ، ایسے ان کا استقبال کیا جائے گا. کیا پہنائے جائیں گے؟ اساور، کنگن. ہم کہیں لوگ مرد تو نہیں کنگن پہنتے، مرد تو نہیں چوڑیاں پہنتے، لیکن بادشاہوں کی تصویریں دیکھی ہوں گی. اکبر بیچارہ لگتا ہے خالی زندگی بھر اکڑوں بیٹھا، پھول ہی سونگتا رہا. تصور یہی آتا ہے نا، اتنے سارے زیور اس نے پہنے ہوئے اور پھول سونگ رہا ہے بیٹھا ہوا. جو تصویر اس کی بنائی ہے وہ تو یہی بنائی ہے، اللہ جانے حقیقت میں کیسا تھا. لیکن بادشاہوں کی تصویریں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ زیور پہنا کرتے تھے. تو یہ دراصل ایک آنر کی بات کی جا رہی کہ بادشاہوں والی زندگی گزاریں گے، نارمل انسان والی نہیں. وہ شاہانہ عیش اور عشرت ہوں گے ان کے. اور عورتیں تو چوڑیاں کنگن پہنتی ہیں ہی، مرد بھی تو آپ دیکھیں گھڑیاں پہنتے ہیں نا، قیمتی قیمتی گھڑیاں پہنتے ہیں وہ. تو اساور کیسے ہوں گے؟ ذہب، سونے کے. کیسا سونا ہوگا؟ جو کانوں سے نکلا ہوا نہیں ہے. کیا جنت کا زیور ہوگا اور کیا اس کا سونا ہوگا، جبکہ جنت خود سونے سے بنی ہوئی ہے. جنت عدن کے بارے میں جو یہاں آیا ہے لفظ جنات عدن، جنت عدن کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے محلات ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ایک زمرد کی اور ایک یاقوت کی. گولڈ اینڈ سلور، روبیز اینڈ ایمرلڈز. یہ تو بلڈنگ مٹیریل ہے. جیسے ہماری دیواریں سیمنٹ کی بنی ہیں، بڑے سے بڑے بادشاہ کے محل میں چلے جائیں، دیواریں سیمنٹ کی بنی ہوں گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں. میکس دیٹس میکسیمم دے کین ڈو. اس کے اوپر جو مرضی ڈیکوریشن کر لیں، لیکن بہرحال اینٹ اور پتھر اور مٹی سے ہی گھر بنتے ہیں. لیکن کیا اینٹ پتھر اور مٹی کے زیور پہنتے ہیں میں اور آپ؟ وہ تو نہیں پہنتے. ظاہر آبویسلی زیور ہمیشہ بلڈنگ مٹیریل سے بہت زیادہ قیمتی اور بہتر ہوتے ہیں. تو جب گھر سونا اور چاندی کا بنا ہوا ہوگا تو زیور کس قسم کے سونے کے ہوں گے؟ ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے. دنیا میں 18 کیرٹ گولڈ اور 24 کیرٹ گولڈ جب ہوتا ہے، اور سونے کی کتنی اقسام ہیں، پیور سونا اور ہی ہوتا ہے. تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ جنت کا سونا کیسا ہوگا.
اور کیا پہنیں گے وہ؟ یلبسون ثیابن، کپڑے پہنیں گے خضرن، ہرے رنگ کے، سندس بھی ہوگا اور استبرق. اچھا ریشم کے کپڑے مجھے بتائیں کون پہنتا ہے؟ امیر کے غریب؟ اوبیسلی امیر پہنتے ہیں نا. ریشم ہمیشہ سے بہت مہنگا رہا، اور پیور سلک تو کہنے کو پیور کہتے ہیں، وہ کہاں کسی کو ملتی ہے پیور سلک جو بالکل ریشم کے کیڑے کے منہ سے نکلا ہوا لعاب. لیکن یہ ریشم کے کیڑے کے منہ سے نکلا ہوا تھوک نہیں ہوگا جنت میں. یہاں تو جو اعلیٰ ترین ڈریس ہے وہ بھی کتنا ادنا ہے. یہ دنیا ہے نا، اعلیٰ ترین ڈریس ریشم ہے، سلک، پیور سلک، اس سے اعلیٰ کچھ نہیں. بادشاہ بھی سلک ہی پہنتے تھے اور آج بھی سلک ہی پہنتے ہیں، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. وہ بھی دیکھیں کتنا گھٹیا، تھوک سے نکلا ہوا، تھوک سے بنی ہوئی چیز ہے. تو کیا جنت کا ریشم کیڑے کا تھوک ہوگا؟ نہیں، جنت کا ریشم تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسے ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا. ایک تو اس کا یہ تصور آتا ہے کہ بہت گرینڈیوز لیول پر جنتی زندگی گزاریں گے، بڑی شاہانہ ان کی زندگیاں ہوں گی. اور دوسرے، ریشم کس وقت پہنتے ہیں؟ سیلیبریشن کے موقع پہ، کوئی اوکیزن ہوتا ہے تب. نارمل جب ہم مصروف ہوتے ہیں، محنت مشقت کر رہے ہوتے ہیں، تو دیکھا آپ نے کسی نے سلک کا ڈریس پہنا اور کچن میں کھڑی پکوڑے تل رہی ہیں؟ آج کل تو پکوڑی حواسوں پہ چھائے. تو ایسے تو کبھی نہیں دیکھتے ہم. جب ہم نارمل آرڈنری لباس پہن رہے ہوتے ہیں، صفائیاں کرتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، نوکری کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو سیلیبریشن کا ڈریس ہے، یہ تو ریلیکسیشن کا ڈریس ہے. تو یہ دیکھیں، یہ خضرن کا رنگ، اب رنگ کی بات ابھی کرتے ہیں. سندس استبرق سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ کیا عیاشی ہوگی، کیا فرصت ہوگی. ہر دن عید اور ہر رات شب رات کہتے ہیں نا، دن عید اور رات شب رات ہوگی. مزے ہی مزے، عیش ہی عیش ہوں گے. ہر دن ایک سیلیبریشن لے کر آئے گا جنتیوں کے لیے. ہر دن ایک اوکیزن ہوگا، سم تھنگ ٹو سیلیبریٹ. اور جو خضرن ہرے رنگ کی بات ہے، کبھی ہرے رنگ کے بارے میں بھی پڑھ کے دیکھیے گا. ہرے رنگ کا جنت کے ساتھ بہت ذکر آتا ہے. مدہامتان سورہ رحمان میں آتا ہے. گہری سبز جنتیں ہوں گی، 2 جنتیں گہری سبز. تو سبز رنگ کا تصور، سبز رنگ کا ذکر آتا ہے. تو کیا سائنس ہمیں کو فائدے بتاتی ہے؟ جی ہاں بتاتی ہے. اول تو یہ کہ سبز رنگ آنکھوں کو فائدہ دیتا ہے. اور دیکھیں اللہ نے کتنا سبزہ رکھا ہے دنیا کے اندر، اور جو ہمارا دل جو کھنچتا ہے سبزے کی طرف، گرینری انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے. شاید ہمارے لاشعور میں اس ہماری وراثت کی کوئی یاد باقی ہے. ابھی تک ہم شاید اپنی اس کھوئی ہوئی جنت کو، دا پیراڈائز لاسٹ، اس کو یاد کرتے ہیں جو ہمارے امی ابو کا گھر تھا. بیٹیاں چلی جاتی ہیں گھر سے، میکا یاد آتا رہتا ہے نا اس کے باوجود. ہاں، اور بعض دفعہ وہ میکے کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہی پکائیں گی جو اماں پکاتی تھیں، اسی طرح چیزیں ڈیکوریٹ کریں گی جیسے اماں کیا کرتی تھیں. تو ہم کو بھی شاید وہ جنت اسی لیے یاد آتی ہے جو ہمارے ماں باپ کا گھر تھا. کتنا سبزہ اچھا لگتا ہے انسان کو. یہ آنکھوں کو فائدہ دیتا ہے. اور دوسرے انسانی آنکھ جو ہے وہ تمام رنگوں سے زیادہ ہرے رنگ کے شیڈز دیکھ سکتی ہے. میکسیمم شیڈز جو ہم دیکھتے ہیں کسی بھی کلر کے، وہ گرین کلر ہے. گرین کلر سے کھانے کی خواہش بڑھتی ہے. اس رنگ سے فریشنس کا تصور آتا ہے، آپٹمزم کا احساس ہوتا ہے، یعنی ڈپریشن کو دور کرنے والی چیز ہے. دیکھا آپ نے آپ کی انچارج سے کیسے گرین سکارف ہے، کام کر دیتا ہے، یہ انسان کو ریلیکس کر دیتا ہے. اچھا، 2 اس کے اثر ہوتے ہیں انسان کی نفسیات کے اوپر. کوئی اگر ہائپر ہو رہا ہے تو کام ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور کوئی اگر لیتھارجک ہو رہا ہے تو اس کو ایکسائٹمنٹ کا احساس ہونے لگتا ہے. اس ہرے رنگ سے نئی زندگی کا، نیو بگننگ کا سمبل ہے. یہ ایک نئی زندگی، ایور لاسٹنگ زندگی، ایور گرین زندگی شروع ہو رہی ہوگی. پرینیل زندگی جنت کی، کبھی خزاں نہیں آنی، کبھی موت نہیں آنی. تو وہ ہرے رنگ کے ڈریس پہنیں گے وہاں پر، سندس کے ہوں گے، استبرق کے ہوں گے. اور یہ ہرا رنگ دیکھیں، اس کے پتہ نہیں کتنے لامتناہی شیڈز ہوں گے. ابھی کوئی یونیفارم نہیں ہے کہ بس آپ کہیں نہیں مجھ کو تو ریڈ ڈریس چاہیے، کہا کہ نہیں تم نے پڑھا نہیں تھا دنیا میں اونلی گرین، صرف ہرے رنگ کا ڈریس تم کو پہننا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ پہنائے گا، پھر انسان کی مرضی جس رنگ کا ڈریس پہنے. متکئین، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ کام نہ دھندا. دارالعمل تو چلا گیا، دارالجزا. اور یہ وہی اس کو سمجھ سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو دنیا میں کھپایا تھا، جس نے جہاد کیا تھا، جس نے ہجرت کری تھی،
جو تھکا تھا اللہ کی خاطر، جس نے پسینہ بہایا تھا، وہی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ صحابہ کا سوچیں جب سنتے ہوں گے یہ ان آیات کو، کیا ان کے دل پہ اثر ہوتا ہوگا، کس قدر محنت کر رہے تھے، کتنی تکلیفیں اٹھا رہے تھے، کیا کچھ تشدد ان پہ کیا جا رہا تھا، کتنا کھپ رہے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کتنا تھکی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، شعب بنی ہاشم میں کیسے ان کو قید کر دیا گیا تھا مسلمانوں کو، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی کیسے بھوک اور پیاس اور مٹی پر سوئے تھے، پتھروں پر سوئے تھے، اور ان کو اللہ سنا رہا ہے کہ متکئین فیہا علی الارائک، وہ تب تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اپنی مسندوں کے اوپر۔ اریکہ کی جمع ہے ارائک، اونچے بستر کو کہتے ہیں۔ چھپر کھٹ پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں، وہ بھی بڑے شاہانہ قسم کے بستر ہوتے ہیں نا، شاہانہ بستر ہمیشہ اونچے ہوتے ہیں اور پھر ان کے گرد پردے لگے ہوتے ہیں، یہ تو دیکھا ہوگا نا آپ نے۔ تو یہ وہ تصور دیا جا رہا ہے۔ اچھا اونچے بستروں کی کیا ضرورت ہے، اونچی اونچی مسندوں پر کیوں بیٹھے ہوں گے؟ اتنی وسیع جنت ہوگی کہ دور دور تک دیکھیں گے اس کو اور لطف اندوز ہوں گے بس اس کو دیکھ کر، اس کا حسن دیکھ کر ان کا دل خوش ہو جائے گا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے سے گھر ہیں، ہم بھی اپنے گھروں کو جب سجاتے سنوارتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، پھر کتنا اچھا لگتا ہے نا، پھر لاؤنج میں کھڑے ہو کیسے دیکھتے ہیں اس کو، یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ کمرے کو ڈیکوریٹ کبھی کرتے ہیں، کوئی ارینجمنٹ اس کا چینج کرتے ہیں، کوئی نیا ہم بیڈ کور لا کر بچھاتے ہیں، پھر دور کھڑے ہو کے اس کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اوہ کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ وہ انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہے چیز۔ تو اتنی وہ حسین جنت ہوگی۔ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے جس کا بیان کیا ہے کہ اذا رأیت، جب جہاں تو دیکھے گا، رأیت نعیما، نعمت ہی نعمتیں، ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، اور ایک بڑی مملکت کا سامان ہوگا۔ وہ جنت دیکھنے میں ہی آنکھوں کو ایسی ٹھنڈک دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اونچی مسندوں کا ذکر کیا، اونچائی پر بیٹھے اور وہ اپنی جنت کو دیکھ رہے ہوں گے دور دور تک۔ نعمت ثواب، بہترین اجر ہے، اس کے لیے چاہیے انسان محنت کرے اور کوشش کرے۔ اللہ میرے اور آپ کے روزے قبول کرے، اللہ میرا اور آپ کا قیام قبول کرے، اور رمضان اور قرآن کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے جس میں کہ قرآن نازل کیا گیا، تو اس میں تو جتنا قرآن پڑھے، جتنا پڑھے وہ کم ہے الحمدللہ، اور جتنا سنے قرآن کم ہے۔ نعمت ثواب، اتنی محنت کری، اتنی مشقت کری، تو اب اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا بدلہ دیا۔ ایمان کے بدلے یہ ساری نعمتیں ملی۔ یہ قیمتی جنت ایمان کی دولت سے خریدی گئی، عمل کی دولت سے خریدی گئی، محنت کی ہے اس کے لیے، مشقت کی اس کے لیے، کھپے تھے دنیا میں۔ وحسنت مرتفقا، اور کتنی اچھی جائے قیام، کتنی اچھی آرام گاہ ہے۔ حسنت، کتنی اچھی آرام گاہ ہے۔ پھر یہ آرام کی اہمیت کون سمجھے گا؟ جو دنیا میں بھی آرام کرتا رہا؟ نہیں، جو دنیا میں تھکا اس کو آرام کا پتہ چلے گا، جو دنیا میں رویا تھا، جس نے دنیا میں دکھ درد اٹھائے تھے، اس کو اس کی قدر آئے گی۔ چلیں یہیں رکتے ہیں۔